لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ جو سورۃ النساء کی آخری آیت کلالہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں ہم سمجھ لیں تاکہ اس آیت کو اور اس کے متعلقہ مضامین کو سمجھنا بہت آسان ہو۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ میت کے بعد جو میت کے ورثاء ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ میت کے ورثاء میں سے ایک قسم ہے جسے کہا جاتا ہے ذوی الفروض، دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں عصبہ، تیسری قسم ہے جسے کہتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ تین قسمیں ہیں جو میت کے ورثاء ہیں۔ ان میں سے ذوی الفروض کون ہیں کہ جن کے قرآن کریم میں یہ احادیث مبارکہ میں خود صاحب شریعت نے حصے متعین فرما دیے ہیں۔ ماں ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان کے حصے متعین کر دیے گئے ہیں۔ نمبر دو عصبات، یہ کون ہیں؟ نمبر ایک، یہ وارث خود مرد ہو اور اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت واسطہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں عصبہ، جیسے بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا اور چچا کا بیٹا، یہی اسبات کی ترتیب چلتی ہے۔ نمبر تین ذوی الارحام، جو ذوی الفروض میں بھی سے بھی نہ ہو، عصبہ بھی نہ ہو اور اس کے اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہو، جسے نواسی ہے یا خالہ ہے، اس قسم یہ تین قسمیں ہیں۔ ایک بات تو ہم یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ میت کے جانے کے بعد جو میت کے ورثاء میں اس کے بھائی اور بہن ہیں، ان بھائی اور بہنوں کی شریعت میں تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عینی بھائی یا بہن، نمبر دو علاتی بھائی یا بہن، نمبر تین خیفی یا اخیافی بھائی اور بہن۔ ان تینوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا ان تینوں کی ذرا تعریف کر دیجئے کہ ہاں جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ یہ تین قسمیں ہیں، نمبر ایک عینی بھائی اور بہن، نمبر دو علاتی بھائی اور بہن، نمبر تین خیفی یا اخیافی بھائی اور بہن۔ عینی بھائی اور بہن اسے کہتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہوں، اور علاتی بھائی یا بہن وہ ہیں کہ جو باپ شریک تو ہیں لیکن ماں شریک نہیں ہیں، اور نمبر تین خیفی یا اخیافی بھائی، یہ وہ ہیں جو ماں شریک ہیں لیکن باپ شریک نہیں ہیں۔ یہ تین قسمیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کلالہ کی وراثت کو جو اس آیت میں بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر تین، یہ جو کلالہ ہے اس کے بارے میں مختلف تعریف فقہاء اور محدثین مفسرین نے فرمائی ہیں، لیکن وہ تفسیر جو ہمارے یہاں جمہور مفسرین اور جمہور فقہاء کا معتبر ہے، کیونکہ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے، ایک طرف کچھ اشخاص ہوں ایک طرف زیادہ ہوں اور وہ بھی اہل علم، تو ہم اس زیادہ والوں کو کہتے ہیں جمہور، تو اس موقع پر جمہور کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہاں کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو فوت ہو جائے اور اس کے فروع یعنی بیٹا اور پوتا بھی نہ ہو، اصول باپ اور دادا بھی نہ ہو۔ اگرچہ قرآن کریم کے اس آیت کو دیکھیں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا نہ ہو، امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اس کا بیٹا نہ ہو، یہ کلالہ ہے۔ لیکن جس طرح بیٹا اور پوتا نہ ہونا کلالے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح باپ اور دادا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت کا باپ موجود ہو تو میت کی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، تو پھر اس کا معنی وہ اجماع کی وجہ سے اور حدیث مبارک کی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کلالہ وہ ہوگا کہ اس کا بیٹا بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو اور باپ اور دادا بھی نہ ہو، یہ کلالہ ہے۔ اس کو کلالہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کلالہ عربی زبان میں کلال سے بنا، اکلیل سے، اور کلال کہتے ہیں ضعف اور کمزوری کو۔ تو میت کا رشتہ اگر قرابت میں باپ اور بیٹا نہ ہو، دادا اور پوتا نہ ہو، تو یہ قرابت میں ضعف ہے۔ اس ضعف کی وجہ سے اس کو ہم کلالہ کہتے ہیں کہ قرابت ذرا کمزور ہے، قرابت کبھی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ کلالہ کا استعمال وراثت کے مسئلے پہ تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا اور پوتا نہیں، باپ اور دادا نہیں، اسی طرح وراثت کے مسئلے میں بسا اوقات کلالہ اس وارث کو بھی کہتے ہیں کہ جو میت کا وارث ہو اور باپ اور بیٹا بھی نہ ہو اور وہ پوتا اور دادا بھی نہ ہو۔ اور بالکل اسی طرح وراثت کے مسئلے میں کبھی کبھی اس مال پر بھی کلالہ کا استعمال ہوتا ہے کہ جس مال کا اس نے وارث بننا ہے یا جس مال کو کلالہ چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے۔ تو کلالہ کا استعمال وراثت کے مسئلے پہ تین چیزوں پر ہوا کرتا ہے۔ اور یہ جو یہاں کلالہ کے بارے میں یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کا پس منظر، شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا وقت آیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، چونکہ مرض الوفات کے اندر تھے، بیمار تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ میرے مال کے بارے میں ارشاد فرمائیں، چونکہ میں کلالہ ہوں تو مجھے فرمائیں میرا مال کیسے وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اگرچہ اس آیت کے شان نزول میں اور روایات بھی ہیں، لیکن یہ روایت زیادہ تر مفسرین بیان فرماتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اس کلالہ کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ہی سورۃ النساء میں دو موقع پر ارشاد فرمایا۔ پہلے سورۃ النساء کی غالباً آیت نمبر 12 ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 76، اس کے اندر بھی بیان فرمایا۔ جی ہاں، وہاں بھی کلالہ کی بات کی اور یہاں بھی کلالہ کی بات کی ہے، اور ان دونوں کو واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ وہاں پہ حصہ اور بیان کیا گیا ہے اور یہاں پہ حصہ اور بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا کہ اگر کلالہ یہ فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں اس کا بھائی ہے، یا اس کے ورثاء میں اس کی بہن ہے، یا اس کے ورثاء میں اس کا بھائی اور بہن دونوں ہیں، تو یہاں سورۃ النساء کی آخری آیت میں بتایا کہ اگر اس کا وارث بھائی ہے یا بہن، اگر تنہا بہن ہے تو اس کے کل مال کے آدھے مال کا وہ وارث بنے گی، آدھا مال، اور اگر بھائی ہے تو اس کے سارے مال کا وارث بنے گا۔ اور اگر یوں نہیں ہے بلکہ بھائی اور بہنیں دونوں، اگر صرف بہنیں ہیں، ایک سے زائد دو ہیں، تو اس میت کا جو مال ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور 2 حصے ان بہنوں کو مل جائیں گے، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 جتنی بھی ہیں۔ اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو پھر اس کے کل مال کو یوں تقسیم کریں گے کہ عورت کو 11 حصہ ملے گا اور ترکے میں سے مرد کو 2 حصہ ملے گا، جیسا کہ وراثت کے حکام ہیں۔ لیکن اس موقع پر جو ذکر کیا گیا ہے بہن اور بھائی کا، یہ وہ ہیں جو عینی یا علاتی ہیں، جو باپ شریک یا باپ اور ماں دونوں میں شریک ہیں۔ اور اگر وہ بھائی یا بہن ہوں جو خیفی ہوں، یعنی صرف ماں شریک ہے، تو ان کا حکم یہ نہیں ہے۔ ان کا حکم قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ بھائی ہو تو بھی چھٹا حصہ تنہا، اور اگر اکیلی بہن ہو تو بھی چھٹا حصہ تنہا، اور اگر ایک سے زائد ہوں، 2 بہنیں یا 2 بھائی یا بھائی اور بہنیں، تو میت کے مال کا جو 1/3 ہے اس کے اندر سارے شریک ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میت کی وراثت میں اصول یہ ہے کہ مرد کو دوہرا ملتا ہے اور عورت کو حکارہ، لیکن جب کلالہ ہو اور اس کے وارث خیفی ماں شریک بھائی یا بہنیں ہوں، اس کے بارے میں ضابطہ بالکل جدا ہے پورے وراثت کے مسئلے میں، جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں ان لفظوں بیان فرمایا ہے، لیس فی الفرائض موضع یکون فیہ الذکر والانثی سواء الا فی میراث الاخوۃ للام۔ ہر موقع پر عورت کو حکارہ اور مرد کو دوہرا ملتا ہے، لیکن کلالہ میت کا اگر وارث خیفی ماں شریک بھائی ہو اور ماں شریک بہن، اگر یہ آ جائیں تو یہاں ان کو برابر کا حصہ ملتا ہے، یہاں پر بھائی کو دوہرا اور عورت کو حکارہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہماری عقل کوئی دخل نہیں ہے، ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے، چونکہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے رشتہ داروں میں تمہارے لیے نافع زیادہ کون ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ ہی نے حصے متعین فرما دیے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سی گفتگو اس لیے عرض کر دی ہے تاکہ دونوں آیتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک طرف عقل اور ایک طرف شرع ہے، ہم شرع مبارک کے پابند ہیں، عقل کے ماورا ہو، عقل کو اندر بات آئے یا نہ آئے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس پر مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر سے ملے میراث کے حوالے سے، ان نے 3 سوال کیے، بلکہ امام صاحب نے خود فرمایا، امام باقر نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے خلاف تم عقل کی بات کرتے ہو، حدیث مبارک کے خلاف عقل سے فیصلے کرتے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے 3 باتیں فرمائی، اس مجلس میں ایک ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے کہ عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے، بظاہر تو عقل کہتی ہے کہ عورت کو 2 گنا دو، مرد طاقت والا 11 دو، لیکن میں عقل کی بات مسترد کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے عورت کے لیے 11 اور مرد کے لیے 2 حصے کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ جو بات ہمارے یہاں عموماً آج کل جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ میراث میں مردوں کے لیے تو کم چلتا ہے، خواتین کے لیے طریقہ زیادہ چلتا ہے۔
مثلا جب یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں، ماں کہہ دیتی ہے میں اپنا حصہ اپنے بیٹے کو دیتی ہوں. یہ عموماً یہ بالکل نامناسب طرز ہے. بہترین طریقہ یہ ہے وہ ماں کہہ بھی دے، بیٹی بہن کہہ بھی دے، اس کا حصہ اس کے نام پہ لگوا دیا جائے. پھر اس کے بعد اس کی اگر شادی شدہ ہے تو، نہیں شادی شدہ تو شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر کسی وقت دیکھیں گے واپس کرتی ہے کہ نہیں. بہت مشکل ہے، لیکن اسی خاتون کا حصہ اس کے نام کروا دینا چاہیے، دے دینا چاہیے. کچھ بھی کہے وہ انکار کرے تب بھی دے، انکار کرے گی تب بھی دیں جی، اس کو دے دیں، کیونکہ شرم حیا اور مروت کی وجہ سے بسا اوقات بہنیں، اور مروت سے بڑھ کر ہمارے یہاں بہن کو تانا دیا جاتا ہے، وہ تانے سے بچنے کے ڈر سے اپنے بھائیوں کا لیے اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، مرد کا حصہ ہو یا عورت کا ہو، اس سے ان کو وراثت کے جو بنتے ہیں دے دے. اس کے بعد جس کا جی چاہے کسی کو بھی دینا چاہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. نہیں، وہ اس کی مرضی، وہ اس کی مرضی. مرد کے احکام بھی بیان فرمائے، خواتین کے احکام بھی بیان فرمائے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ آیت کلالہ یہ بھی ہے، اور اس سے قبل سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں بھی ہے. اسے آیت الشتاء کہتے ہیں، اسے آیت الصیف کہتے ہیں. ایک ماہ میں اتری ہے، ایک موسم میں، اور ایک دوسرے موسم میں. اس آیت میں خیفی بھائیوں کا ذکر کیا تھا، یا عینی اور اللاتی بھائیوں کا ذکر کیا تھا، تو دونوں کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. اگر کوئی خاتون فوت اور اس کا شوہر ہو، اگر دیکھا جائے گا کہ اس کا بیٹا موجود ہے یا بیٹا موجود نہیں، اگر اولاد موجود نہیں ہے اور اوپر باپ بھی نہیں ہے، وہ کلالہ کے زمرے میں آئے گی. شوہر کو نصف مال مل جائے گا، اور اس کے بعد جو اس کا بھائی یا بہن ہوگا اس کا بتا دیا گیا، اگر خیفی ہے تو اس کا چھٹا حصہ ہے، اگر زائد ہیں تو ایک ثلث میں شریک ہیں، اگر عینی یا الاتی ہے بھائی ہے تو اس کو سارا، بھائی کو اپنا حصہ ہے اور بہن کو اپنا حصہ بتا دیا گیا. یوں حصے اللہ رب العزت نے آیات میراث میں بیان فرما دیے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کلالہ تک کے معاملات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک تعلق خواتین کا ہے، جس قدر شریعت مطہرہ نے ان کا تحفظ دیا ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ میراث میں نصف دیا گیا ہے، اور دوسرا پہلو کہ میراث میں نصف دے کر بھی اس عورت کو کسی کے حوالے کیا گیا ہے. اگر یہ شادی شدہ نہیں، بچپن کی زندگی گزارتی ہے تو اس کے تمام تر اخراجات والد کے ذمے ہیں. جب یہ بیوی بن کے شوہر کے گھر گئی ہے تو نفقہ، سکنا اور تمام تر اخراجات یہ شوہر کے ذمے ہیں. جب یہ ماں بنی ہے تو شوہر حق اپنے ادا کرتا ہے اور اولاد حق اپنے ادا کرتی ہے. اب گویا اس کو دو مل گیا خرچ کرنے والے، شوہر بھی خرچ کرے گا اور اولاد بھی خرچ کرے گی. یہاں تک تو ان کا خیال کیا گیا اخراجات کے بارے میں، اور قرآن کریم نے مرد کے بارے میں تصریح فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ اس مرد کو عورت پر فوقیت دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام تر اخراجات اس مرد کے ذمے ہیں. اور پھر ایک ساتھ دوسرے پہلو کا بھی خیال کریں، اللہ رب العزت نے عورت کے بارے میں کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی. جب یہ بچی ہے اور باپ کے گھر ہے تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرے اور پھر اس کو رخصت کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. کس قدر تعلیم دی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ شوہر کے پاس گئی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے، ایک ایک لقمے پر اللہ اس کو صدقات کا اجر عطا فرمائیں گے. بیوی ہے، اس کے حقوق اس کے ذمے ہیں، لیکن باوجود اس کے صدقات کا اجر رکھا ہے. جب یہ ماں بنتی ہے تو پھر اللہ اس کی اولاد کو بات سمجھا رہے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے ہم نے تمہاری جنت رکھ دی ہے. تو بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بیوی ہے شوہر کے ذمے ہے، ماں ہے تو اولاد کے ذمے ہے. تو عورت کو تو اس قدر تحفظ دیا، اور ان تمام تر اخراجات کسی کے ذمے لگانے کے باوجود مزید اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ جب یہ بیٹی ہے اور باپ فوت ہو جائے تو حصہ دو، اور اگر یہ بیوی ہے شوہر فوت ہو جائے تو حصہ دو، اور اگر یہ ماں ہے اولاد فوت ہو جائے تو حصہ دو. تو حصے تو اضافی دیے. جب اس کے اخراجات مردوں کے ذمے تھے تو بظاہر عقل کا تقاضا تھا کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی کرم فرمایا کہ مزید ان کو حصے عطا فرمائے. اس کی وجہ ایک جو سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے معاملات کبھی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں
کبھی نچاکیاں آتی ہیں اور کبھی عورت پر ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ جب اس کو تحفظ بظاہر نہیں ملتا تو میراث میں اس کا حصہ رکھ دیا گیا تاکہ عورت کو مالی تحفظ بھی مستقل وراثت کے مال میں سے دے دیا جائے کہ کسی موقع پر اس کو الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ بات فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، ہم نے سارے احکامات اس لیے بیان کیے کہ تم ضلالت اور گمراہی کے اندر نہ پڑو۔ اس میں گویا اللہ رب العزت کی شان شفقت، شان رحمت اور شان کرم نمایاں ہوتی ہے کہ ہم سارے احکام تمہیں بتاتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرتے ہیں تاکہ تم ضلالت اور گمراہی کے اندر نہ پڑو۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، ہمارے مد مقابل جو لوگ بھی تمہیں عقل کی بنیاد پر بات بتائیں اور شریعت کے مخالف ہو، اس کو چٹک دینا۔ کیوں؟ واللہ بکل شیء علیم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اور جس قدر محبت اللہ کی ذات کو تمہارے ساتھ ہے کسی اور کو نہیں ہے، جس طرح رحمان رحیم شفیق رؤوف وہ ہے اس طرح کوئی نہیں ہے۔ تو تم عقل کو چھوڑو، شریعت کی بات کرو۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ قرآن کریم، حدیث مبارک یا فقہ کا ایسا نہیں کہ جو انسان کی عقل کے خلاف ہو۔ عقل کے ماورا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، کیونکہ وہی تو چلتی ہی وہاں پر ہے، عقل جواب دے تو وہی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو شریعت کے خلاف، عقل کے خلاف وہی نہیں ہوتی، ہاں عقل سے ماورا ضرور ہوتی ہے۔ ہم اپنی عقل قربان کریں اور صاحب شریعت پہ ہم اعتماد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنائیں، تو دنیا بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری۔